अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया अकरम, मेरे साथ समी इब्राहिम हैं। आज सईद काजी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो वहाँ से हमें लाइव ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। नाज़रीन, अपोजिशन के एहतजाज में ही कौमी असम्बली ने तौहीन अदालत तरमीमी बिल 2012 को मंजूर कर लिया। इस बिल के मुताबिक वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत, गवर्नर्स और वज़राए आला के खिलाफ अब तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकेगी। जज के बारे में सच्चा बयान और अदालती फैसलों के बारे में मुनासिब अल्फाज में तबसरा तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आएगा। नाज़रीन, एक और बात भी हमें मद्देनजर रखना होगी कि वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने सुइज़ हुकाम को खत लिखने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई तक जवाब भी दाखिल कराना है। इसलिए भी तौहीन अदालत तरमीमी बिल 2012 की जो मंजूरी की टाइमिंग है ये खासी अहम है। इसके अलावा इस बिल ने कई और अहम सवालात को भी जन्म दिया है। क्या अवामी ओहदा रखने वाले जो कुछ भी करते रहे अब अदालतें उनकी बासपुर्स नहीं कर सकेंगी? हुक्मरान तबके और अवाम के कवानीन क्या मुख्तलिफ होंगे? जज के बारे में बयान सच्चा है या नहीं, इसका तयन कौन करेगा? क्या इस नए और अनोखे कानून को मिनोअन कबूल कर लिया जाएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ पटिशन्स दायर होती हैं तो फिर क्या होगा? लगता कुछ ऐसे ही है कि इस कानून के हवाले से आने वाले दिन बहुत ज्यादा अहम है। आज प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। सवाल आज का हमारा, आप सुन लें, सवाल हमारा ये है कि क्या जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री की गई है फ़खरुद्दीन जे इब्राहिम, आप समझते हैं कि इनकी तकर्री जो है आज़ादाना इंतखाबात करवाने में मददगार साबित होगी? इस पर आप अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए अपनी राय का इजहार इस सवाल में अपना कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक ब्रेक लूँगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो काजी साहब की भी खबरें लेंगे और समी साहब की भी खबरें लेंगे। इसके अलावा और बहुत कुछ आपसे शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज की हम क्या खबरें हैं आपसे शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले समी साहब से आज की खबरें लेते हैं। जी समी साहब। शाजिया, खबर ये आ रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद कमी की जा रही है। अच्छा। लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि पहले भी इतनी कीमत में कमी हुई, सवाए इसके कि जो लोग डायरेक्टली अपनी गाड़ियों में या मोटरसाइकिल्स में पेट्रोल डलवाते हैं किसी और को इसका फ़ायदा नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो बसों में सफ़र करते हैं। हाँ, कहीं पे भी जो किराया है उसमें हमें कोई ऐसी कमी नज़र नहीं आ रही। अब ये फिर मज़ीद तेल कम होगा तो सवाल ये है कि भाई ये किरायों में कमी ये कब होगी? फिर इसके अलावा एक और ख़बर आई है कि अमेरिका में हक्कानी नेटवर्क को आज उन पर वोटिंग करके बाकायदा दहशतगर्द ग्रुप करार देने की बात की जा रही है। और इसकी अहमियत इसलिए है कि फिर उसके बाद ये बाकायदा तौर पर एक उनकी ऐसी टारगेट लिस्ट में जो अमेरिका ने एक सो कॉल्ड अपनी लीगल लिस्ट बनाई हुई है उसमें आ जाएगा और हमले जो हैं इस पर करने आसान हो जाएंगे। इसके अलावा मिस्र में और पाकिस्तान में एक मुमासलत आज मैं देख रहा था तो नज़र आई, वो ये कि वहाँ पर भी जो एग्जेक्टिव है उसके और अदलिया के दरमियान एक महाजराई है। अदलिया की बजाय फ़ौज इस वक्त सपोर्ट कर रही है क्योंकि मिस्री सदर ने कहा है कि पार्लियामेंट को बहाल कर दिया जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं कर दिया था। तो देखेंगे कि वहाँ पर क्या है। और हमारे यहाँ जो कन्फ्रंटेशन जिसमें आपने जिसका जिक्र किया कि वो कहाँ जा रही है। फिर एक और ख़बर है, फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने एक प्राइवेट बिल पेश किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ISI को सिविलियन कंट्रोल में लाया जाए। अगरचे पीपल्स पार्टी ने इस बिल को बाकायदा ऑन नहीं किया और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका भी यही कहना है कि हमारे साथ कंसल्टेशन नहीं हुई। लेकिन इस पे देखेंगे कि ये जो प्राइवेट बिल है जिसमें ISI को सिविलियन कंट्रोल में लाने की बात की गई है, ये क्या है, इसके क्या असरात हो सकते हैं और दुनिया में ये जो सारा मामला है ये किस तरह से। और फिर एक ख़बर फैसलाबाद से आई है जिसका बड़ा एक अफसोसनाक खबर है कि एक लड़की ने अपने बाप को गोली मार दी। गोली इसलिए मार दी कि बाप ये कहता था बेटी से कि वो फलां लड़के से ना मिले, तुम्हारी पसंद की शादी नहीं होगी। तो ये जो एक सोशल हमारे यहाँ इश्यूज़ चल रहे हैं इस पर बात करेंगे कि ये पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान जो एक इख्तलाफात की खलीज आम इश्यूज़ पर और शादी के इश्यूज़ पर बढ़ती जा रही है, इसको किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है, इन पर बात करेंगे। ठीक है, काजी साहब के पास चलते हैं। काजी साहब, आप किन खबरों का आज चर्चा करने वाले हैं? जी शाजिया, एक तो मैं बात करूंगा, कल इस्लामाबाद में बड़ा माहौल गर्म था और यहाँ पे लॉन्ग मार्च हुआ और रात को फिर वो डिस्पर्स भी हो गए पुरअमन तरीके से। तो एक नुक्ता नज़र उनका सामने जो आया है वही नुक्ता नज़र आज शहरी रहमान साहिबा का भी है। जो उन्होंने बयान दिया वो फरमा रही थी कि जो हमने माजरत कबूल की है उससे ये ना समझा जाए कि हम ड्रोन
हमलों पे राजी हैं। तो ये बहरहाल एक कमज़ोर पोजीशन है, मगर फिर भी एहतजाज तो हुआ, हमने उनसे कुछ कहा तो सही, और फिर वही पुरानी डगर पे आ गए हैं अमेरिकन। वो हमें कह रहे हैं जी कि वो यकानी नेटवर्क, तो ये वो दे आर हापिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग जिसे आप कहते हैं, ऐसे ही नज़र आ रहा है। इस पे बात करेंगे। और फिर एक और ख़बर शाजिया कि ये जो बहरान बढ़ रहा है यूरोप का, तो वहाँ हम देखते हैं कि इमिग्रेशन टाइट हो रही है। बहुत सारे तालिब इल्म यहाँ से जाते हैं और पढ़ते हैं और कुछ रोज़गार भी तलाश कर लेते हैं, मगर अब एक कानून ये आया है जिस पे मैं बात करूँगा कि 18,600 पाउंड जो इंसान नहीं कमाता वो अपने बच्चों को नहीं बुला सकेगा, और अगर किसी का बच्चा 18 साल से कम का है वहाँ पे तो उसके लिए 22,000 पाउंड सालाना की आमदनी चाहिए होगी। तो इससे हमें तैयार रहना चाहिए कि जो यूरोप में इतना खौफनाक माशी बुरान है इसकी फॉल आउट होगी, क्योंकि हमारे बहुत से भाई बाहर रहते हैं। और आखिर में मैं बात करूँगा फखरुद्दीन जी इब्राहिम, जो एक ज़ाहिर है एक खुशाइंद इकदाम है, तमाम हल्के इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं और उसे अच्छा भी करार दे रहे हैं, मगर क्या इलेक्शन वाकई, क्योंकि इलेक्शन किसी एक फर्द या एक ऑफिस है उस पर डिपेंड नहीं करती, उसकी ट्रांसपेरेंसी या उसकी शफाफियत। बहरहाल इससे फ़र्क पड़ेगा, मगर कैसा, इस पे बात करेंगे। ठीक, लेकिन सबसे पहले हम प्रोग्राम में बात करेंगे तौहीन अदालत का जो तरमीमी बिल मंजूर हुआ है। कल अपोजिशन एहतजाज करती रही, इसके बावजूद कहा गया कि जो पार्लिमानी रूल्स थे उनको मुअत्तल किया गया, लेकिन देखा जाए तो ये समी सब टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा अहम थी। गिलानी साहब को घर भेजा क्या, राजा साहब को एक्सपेक्टेड है कि बुलाया जा सकता है ख़त के मामले पर, बहुत सारे वज़रा जो हैं हमारे वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं। आपको नहीं लगता इस सारे सिनेरियो में एकदम से जल्दी में इस बिल को लाया गया और मंजूर करवाया गया? देखिए, किसी भी कानून में जो तरमीम है, इस अगर नज़र से की जाए कि इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो ये हमेशा से एक खुश आइन बात होती है। लेकिन जैसे आपने कहा, अब इस वक्त जो ये तौहीन अदालत का कानून आ रहा है ना सारा, इसमें एग्जेक्टिव भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है जितनी जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल है। अगर तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद और क़यूद में रहकर ये सब कुछ करते तो गालबन इस बिल की ज़रूरत पेश नहीं आती। अगर एक तरफ हम अदालत को देखें तो भाई आपने घूर के देखा, जाएँ आप जेल में, आपने तौहीन अदालत की, आपने ये काम नहीं किया, हम आपको अदालती तहवील में लेते हैं, आप खड़े रहें, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को भी घर भेज दिया। तो अदालत ने भी जो तौहीन अदालत का कानून इस तरीके से इस्तेमाल किया कि जिसकी वजह से एग्जेक्टिव के दरमियान, एग्जेक्टिव में एक जिटरी है इस वक्त, और एग्जेक्टिव ने क्या किया, चाहिए तो ये था कि तमाम जो जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड लेके तमाम स्टेक होल्डर्स बैठते, कहीं से बिहाइंड द सीन कोई इस तरह की गुफ्तगू की जाती जिसमें अदलिया के जो लोग हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेके आते, और फिर उसके बाद अगर इसमें तरमीम की ज़रूरत होती तो वो करते, तो वो मुनासिब होता। अब एग्जेक्टिव ने अपनी जान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ये इसको वो कानून साजी किया। अब अच्छा सुने, यहाँ पर ये बात रुकेगी नहीं, जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, ये क्या होगा, ये इस वक्त आपने तो कहा ना कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में गया, मैं आपको बताता हूँ कि पिटीशंस तैयार हैं, अभी ये 9 बजे, अभी आप हमारा देखिएगा 10-11 बजे नुमाइंदगान की इतलात आनी शुरू हो जाएंगी कि ये फलां कोर्ट में भी चैलेंज फलां, और फिर आप देखेंगी कि कोर्ट इसको फौरन टेकअप भी कर लेगी। और टेकअप क्यों नहीं करेगी, इससे पहले आप पिछले 4-5 दिनों में देख लें, चीफ साहब के भी मुख्तलिफ बार्स में बयानात हैं कि तौहीन अदालत ये वो, तो मेरा ख्याल है ये मामला बढ़ेगा। काई साहब, अगर अदालत के फैसलों पर तनकीद करना तौहीन अदालत नहीं है, अदालत का हुक्म मानना तौहीन अदालत नहीं है, फिर तौहीन अदालत की डेफिनेशन क्या है? देखें, जहाँ तक तो फैसलों पे कमेंट करना है तो पूरी दुनिया में ये है कि अगर आपने देखा हो, रिपोर्टिंग देखी हो, जब यूरोप या अमेरिका में किसी मुकदमे का फैसला होता है तो बाहर आते ही जो अटर्नी है जिसने ख़ास तौर पे लूज़ किया होता है केस, वो उस पर अपनी रिजर्वेशंस का मुनासिब अल्फाज में इजहार करता है। मगर मैं समी साहब से इत्तफाक करता हूँ कि अब ये मामला आइन कानून की बालादस्ती तो अपनी जगह और होनी भी चाहिए, मगर ये कुछ एग्जिस्टेंस का मामला भी बन गया है और आपकी बका का मामला भी बन गया है, क्योंकि अभी अभी नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं और 12 तारीख को, जैसे आप बता रही हैं, कि उन्होंने फिर अपना मौक़िफ़ बयान करना है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जी वो लिख रहे हैं ख़त या नहीं लिख रहे, तो ये एक पेशबंदी हुई है। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि CJP साहब ने भी एक किसी कोर्ट में किसी जगह कमेंट देते हुए कहा था कि जो कानून जो है वो उसकी स्पिरिट से मुतसादम होगा, आइन की स्पिरिट से, तो उसे स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। तो ये जो आप कह रही है, मैं इत्तफाक करता हूं कि आने वाले दिन सियासी ज़मन में बड़ा गर्मा गर्मी होगी। इस्लामाबाद में मौजूद है, इस्लामाबाद में इस बिल को लेकर जो अपोजिशन है, आपकी किसी से बात हुई हो, क्या चर्चा है, क्या चमक हुई है?
یہی چہمگوئیاں چل رہی ہیں یہاں پہ شازیہ کے اس حوالے سے، جو آج ابھی سمیع صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی ایک ریٹ پٹیشن آ جائے گی اس ضمن میں، اور اس میں کہا جائے گا کہ یہ آئین سے متصادم ہے. اس پہ پھر دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پہ کیا ڈیسیژن لیتی ہے. مگر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ بتا چکے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی آئین سے متصادم ہوگا قانون نیا، اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ پھر پیپلز پارٹی اس پہ کیا موقف اس کا سامنے آئے گا. تو ابھی ہم وی آر جسٹ کیپنگ آور فنگرز کراسڈ. ایک کالر لیتے ہیں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہاشم ہے. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجئے. جی جناب، میرا سوال یہ ہے کہ آج جو قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے توہین عدالت کا، جی اس میں مطلب اس کا کوئی مطلب موٹیو نہیں تھا، اس کو ذلیل کرنا تھا انہوں نے اور اپنی پاور دکھانا. ان کا صرف کام یہ رہ گیا ہے کہ اپنا پارٹی کو، اپنے اتحادیوں کو صرف سیف کرنا، اس کے لیے کام نہیں کرنا. برائے کو جو اتحادی ان کو شرم آنی چاہیے، جو پیپلز پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں تو سیف کر رہے ہیں. تو اس قانون کو ختم. ٹھیک، شکریہ ہاشم. آپ کی آواز بھی ٹھیک طرح سے نہیں آ رہی تھی. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حکومت نے اپنی طاقت دکھائی ہے. کامران ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں لائن پر. اچھا، کامران سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ کالر کا بھی یہی مقصد تھا. یہ کالر نے جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ جی اتحادی بھی ایسے ہی ہیں اور یہ بالکل اس وقت سوسائٹی بٹی ہوئی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی بھی ایشو کو اس وقت تک آپ اس پر بحث نہیں کر سکتے آبجیکٹیولی اگر تمام چیزوں کو سامنے نہ رکھیں. یہ بات درست ہے کہ ایگزیکٹو نے اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس بل کو وہ لے کے آئے، لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. بھائی بات یہ ہے کہ عدلیہ بھی، میں کہنے میں یہ کوئی مجھے وہ آر نہیں ہے کہ اس طرح لگ رہا ہے کہ عدلیہ نے بھی بہت ساری جو اپنی حدود ہیں اس کو کراس کیا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کے جو امپورٹنٹ لائرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں. آسمہ جہانگیر صاحبہ کہہ رہی ہیں، خالد رانجھا صاحب کہہ رہے ہیں، ایون فخر الدین جی ابراہیم جن کو ہم نے چیف الیکشن کمشنر بنایا، ان کا بھی کئی ایشوز پر یہ کہنا ہے کہ عدالت کو ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے تھا. تو یہ جو سچویشن ہے یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اگر ایگزیکٹو نے آج یہ کام کیا ہے تو میں اس کو کوئی انڈورس نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہ کیا جاتا کہ آپ قانون سازی لے آئے، آپ بیہائنڈ دا سین ججز کو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کر کے اپنی حدود میں آپ رہتے اور کوئی اس طرح کی کوشش کی جاتی کہ ریکنسیلیشن کے ساتھ جو عوامی معاملات ہیں ان پر فوکس کیا جائے. مونسون شروع ہو چکی ہے، بارشیں ہونے لگ گئی ہیں، فلڈز دریاؤں میں آ گئے ہیں، غریب آدمی سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، ان کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا. اور یہ ایک ایسا فضول سی ایک معاملہ ہے جس میں ہم سب الجھ ہیں. کچھ لوگوں کو استثناء اس میں کیوں؟ پھر کچھ لوگوں کو استثناء دیکھیں، کچھ لوگ نہیں استثناء. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ جو میں ابھی یہ جو قانون ہے یہ جو حکومت کو چلانے کے لیے آپ کو بہرحال جو حکومت کے لوگ ہوتے ہیں، جو حکومت چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ تھوڑا استثناء کچھ معاملات میں دیا جاتا ہے. پوری دنیا میں یہ ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس استثناء کو یوز کریں، اس کا غلط استعمال کریں اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے، اپنے سارے غلط کاموں کو چھپانے کے لیے. دینا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو میں دیکھیں بات سنیں. بات یہ میں نے ساری مان لی آپ کی کہ یہ ایک خاص صورتحال ہے جس سے میں مبتلا ہے ایگزیکٹو بھی اور سروائیول کا مسئلہ ہے. مگر اصل مسئلہ پھر ہم اگنور کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہر رولنگ کلاس کے آدمی کو استثناء ہے لوڈ شیڈنگ سے، فاقے سے استثناء ہے، بھوک سے استثناء ہے. اصل میں ایگزیکٹو کی یا اس وقت پولیٹیکل ایلیٹ کی کمزوری کیا ہے؟ اگر اس کے پیچھے عوام کھڑے ہوں، جس طرح یہ اچھے فیصلے اب کر رہے ہیں، ابھی سمیع صاحب نے بتایا یہ اور پیٹرول کم کریں گے اور کم کریں، ایل پی جی کو اس کی اصل قیمت پہ لے کے آئیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو کھوکر صاحب کا بیان پڑا ہوا ہے، کارٹل سے عوام کو آزادی دلائیں، ان کو آسانی دیں. پھر کون سا ادارہ ان کی طرف انگلی اٹھا سکتا ہے؟ جب آپ اپنی وکٹ کو کمزور کر لیتے ہیں سمیع صاحب تو پھر یہ سارے ایشوز بنتے ہیں. تو یہ ایشوز ہیں، یہ طاقت ہے ایگزیکٹو جسے آپ کہہ رہے ہیں. اور چونکہ یہ ایگزیکٹو اب عوام کے ووٹوں سے آئی ہے اور یہ اگر جمہور کو مضبوط کرے گی تو یہ خود مضبوط ہوگی، اور جتنی جمہور کمزور ہوگی یہ کمزور ہوگی. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں قائد صاحب، مجھے آپ نے ایک بات کی کہ رولنگ ایلیٹ کی بات کی. مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ وہ جو رولنگ ایلیٹ ہے کیا وہ صرف پولیٹیشنز ہیں؟ کیا اس میں بیوروکریٹس، کیا اس میں جنرلز، کیا اس میں ججز شامل نہیں ہیں؟ مجھے سوال کمپلیٹ کر لینے دیں. سوال میرا یہ ہے کہ کیا جو جرنیل ہیں اور جو ججز ہیں ان کی کہیں اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے؟ سپریم کورٹ تو کہتی ہے آپ ہم سے فائنینشیل کنڈکٹ کے بارے میں پوچھ ہی نہیں سکتے، جنرلز کہتے ہیں ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے پارلیمنٹ کو. تو کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا کیا طریقہ کار ہے؟ مجھے یہ بات بتا دیں. میں پہلے تو آپ سے ایک بات واضح کر دوں، نہ میرا ایز اے ووٹر، ایز اے کامن مین آف اس ملک کے عام آدمی کی حیثیت سے میرا جج صاحب کو نہ میں نے اپائنٹ کیا ہے،
نہ جرنیل کو میں نے اپائنٹ کیا ہے، میں نے ووٹ دیے ہیں اپنے نمائندے کو اور اسے کہا ہے کہ جو رکھوالی کرو میرے حقوق کی، اور جو دیکھو کہ میرے حقوق کو کوئی اس کو کوئی جو ہے اس کو نہ کرے، اس کو بے جا طور پہ مجھے ایکسپلائٹ نہ کرے، میرا استحصال نہ کرے۔ پہلا تو یہ رشتہ سمجھیں آپ، میں اگر ایک ووٹر ہو کے اپنے لیڈر سے یہ بات کرتا ہوں اور عام آدمی سوال کرتا ہے تو یہ معاملہ جج یا ایم این اے کے درمیان مقابلے کا نہیں ہے، اس رشتے کا ہے۔ پیپلز پارٹی 70 میں جب گویا آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ جو ہمیں معاشی استحصال سے آزاد کراؤ، دیکھیں نا 70 میں معاشی استحصال سے آزادی کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کو ووٹ دیے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا کام نہیں کرتے اور اس اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، اس کے دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر آپ ویک ہو جاتے ہیں۔ اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی۔ میں یہ آپ کی ویکنس کی بات سمجھ رہا ہوں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس بات پہ، مجھے یہ سوال نہیں، مجھے اس بات کا جواب نہیں مل رہا کہیں سے بھی کہ یہ جو ہمارے اس سوسائٹی میں جو الیٹ ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ ججز اور جنرل کو کون پوچھے گا؟ وہ تو تیار ہی نہیں ہے، وہ کسی کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم سے سوال کریں آپ۔ اگر آپ نے یہ سوال پوچھا ہے تو میں عرض کیے دیتا ہوں آپ کو، ہم بڑا روز تسبیح پڑھتے ہیں پارلیمنٹ، بالکل پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ کے پاس ہر اختیار ہے کہ وہ کوئی قانون بنائے، کسی قانون کو ختم کر دے، مگر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب اس ملک کے 18 کروڑ عوام پارلیمان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ پارلیمان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا یا اسے کوئی پرابلم اس کے لیے کریٹ نہیں کر سکتا۔ اور پارلیمان کیا ہے؟ اپنی طاقت کہاں سے لیتی ہے؟ جمہور سے، عوام سے طاقت لیتی ہے۔ عوام کا حال یہ ہے کہ وہ فاقوں سے مر رہے ہیں عوام، اور میں ابھی بھی کہتا ہوں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں ابھی جو آپ نے کہا، یہ اقدامات کرنے والے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کریں، پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کریں، ایل پی جی غریب آدمی کی جو انرجی ہے اس میں کمی کریں۔ آپ کی یہ جو اقدام ہے وہ آپ کی آئینی طاقت میں بدلے گا، یہ ہے اصل میں ایشو۔ قاضی صاحب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ نے شازیہ اگر اجازت دیں، بڑی اچھی بات کی کہ پارلیمنٹ کے پیچھے عوام کھڑی ہو تو بڑی اس کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک فیلسی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، مصر میں ابھی 2 مہینے پہلے پارلیمنٹ کا انتخاب ہوا، وہاں پر ساری عوام پارلیمنٹ کے پیچھے تھی، عدلیہ نے پارلیمنٹ کو گھر بھیج دیا، الیکٹڈ پریزیڈنٹ بھی اسی جماعت کے آئے ہیں، انہوں نے آ کے کہا کہ پارلیمنٹ کو بحال کیا جائے، عدلیہ اور جنرلز کہتے ہیں ہم نہیں بحال کریں گے، عوام تو پیچھے ہوتی ہے۔ یہ کیا پیمانہ ہے عوام کی حمایت کا؟ تو الیکشنز ہی پیمانہ ہے نا، جس کو وہ ووٹ دیتے ہیں جو حکومت میں آتی ہے، تو اسی کے پیچھے عوام ہوئی نا۔ اگر آپ مصر کی مثال دے رہے ہیں تو ابھی یہ لڑائی وہاں ختم نہیں ہوئی۔ محمد مرسی جو وہاں پہ آئے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جو مایوسی ہوئی ہے رن آف میں لوگوں کو آ کے کچھ امیدواروں کو پیچھے رکھا گیا ہے، محمد مرسی کو لڑائی کرنی پڑ رہی ہے اس وقت فوجی اسٹیبلشمنٹ سے، اور وہ کر بھی رہے ہیں، مگر یہ لڑائی ابھی جاری ہے اور ابھی چل رہی ہے۔ اگر تو محمد مرسی نے وہ کام کیا جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، مصر کے کچلے ہوئے غریب انسان کو زندگی کی ایک آس اور امید دے دی، تو محمد مرسی کو ہلا کوئی نہیں سکے گا۔ اور اگر محمد مرسی صاحب نے وہی کام کیا جو عام طور پہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کرتی ہے حکومت میں جا کے، تو محمد مرسی صاحب کا بھی وہی حال کریں گے فوجی جو ذوالفقار علی بھٹو کا کیا تھا، علیحدہ کا چلی میں کیا تھا یا ناصر کا کیا تھا۔ تو یہ میں ایک کالر لے لیتی ہوں، نیو یارک سے ہمارے ساتھ حیدر۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی شازیہ 2 باتیں کرنی تھی، پلیز ذرا مجھے 2 منٹ دے دیں گے پلیز؟ جی کیجئے۔ جی شکریہ۔ آپ اتنے مسائل کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارے حساب سے ان سب کا جواب یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ گورنمنٹ کو کام کرنے دیں۔ پچھلے 4 سال انہوں نے پوری گورنمنٹ کو اپنی عدالت میں بٹھائے رکھا ہے، اور جب بھی سمیع صاحب بات کرتے ہیں کہ جمہوری نظام کو ووٹ کے ذریعے بہتر بناؤ، تو سمیع جو قاضی صاحب ہیں وہ فوری طور پہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں لا کر ان کا ذکر کر کے بجلی پانی گیس کا ہمارا دھیان بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ صحیح طریقہ جو ہے ہمارے حساب سے وہ یہ ہے کہ ووٹ کے ذریعے صحیح نمائندوں کو سامنے لایا جائے۔ تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو۔ ٹھیک، بہت شکریہ حیدر آپ کا۔ جی قاضی صاحب آپ اس بات کا جواب دیجئے۔ سوال مجھ پہ آیا ہے شازیہ، تو مجھے اجازت دے دیں۔ جی آپ ہی دیجئے۔ سوال انہوں نے مجھ پہ کیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ووٹ کے تو ہم مخالف ہیں نہیں، مگر پانی ایک دن پانی کے بغیر گزار کے دکھا دیں، 3 یا کم از کم 2 دفعہ اس غریب ملک میں لوگوں کو بھوک لگتی ہے، 3 ٹائم روٹی نہ کھائیں تو آدمی آدھے سے زیادہ جانور بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم ووٹ دیتے ہیں کسی آدمی کو تو اس لیے دیتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں۔ ہم ایک ماچس کی ڈبیا خریدتے ہیں تو اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، وہ کس لیے دیتے ہیں؟ کہ تاکہ یہ بجلی کا بل نہ دیں جو رولنگ ایلیٹ ہے، تاکہ ہم جو بجلی کا بل دے رہے ہیں ہمیں بجلی نہ ملے، ہم بل دیتے رہیں۔ تو ہم ان کو بل اس لیے دیتے ہیں، ہم ان کے ہاتھ میں آئین کی طاقت اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے روزمرہ زندگی کے جو مسائل ہیں، ہماری جیب اور آٹے میں، ہماری جیب اور دوائی میں ایک رشتہ قائم رکھیں۔ یہ رولنگ کلاس کا فرض ہے۔
تو اگر ہم یہ یاد دلاتے ہیں تو اس میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جمہوریت کے مخالف ہیں. ٹھیک, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میں قاضی صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن قاضی صاحب میں یہ بات کہتا ہوں, جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں ووٹ کی قدر کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ سے ہمارا رشتہ ہے, آپ اپنے نمائندوں پر کرٹیسزم ضرور کریں, یہ آپ کا حق ہے, ان کو آئینہ دکھائیں, جہاں پر انہوں نے غلط کام کیا ہے ان کو بتائیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں نا کہ یہ اس سسٹم میں کسی اچھے آدمی کی آنے کی گنجائش نہیں ہے, میرا آپ سے ہمیشہ اس بات پر اختلاف ہوتا ہے. ایک کالر ہے فیصل آباد سے. دیکھیں اب آپ بحث کہیں اور لے گئے ہیں. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے شازیہ کہ یہ جو اقدامات کیے ہیں, جو بجلی بھی سستی کریں, بجلی ابھی سستی نہیں ہوئی, پیٹرول سستا ہوا ہے, مزید ہونے والا ہے, وی اپریشیٹ اٹ, ویری گڈ, اور کریں, ایل پی جی سستی اور کریں, انسان کی زندگی کو آسان بنائیں. تو بھائی ہماری کیا دشمنی آپ سے. چلیں بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی مزید لائیو کالز لیں گے, کچھ مزید خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے اپنے پروگرام میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کو لائن پر لیا تھا. بات یہ تھی کہ ملتان میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پہنچے, ان کا استقبال کیا گیا, وہاں جلسہ کیا گیا, لیکن اس جلسے کی جو لائٹ تھی وہ کنڈے ڈال کر لی گئی تھی. اتنی سی بات تھی اور اس بات پر ہم نے خواجہ سعد رفیق سے بات کی, انہوں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا, انہوں نے کہا ہم تنقید نہیں کریں گے. ہم نے صرف اتنی بات کی کہ آپ تنقید کیسے کر سکتے ہیں, آپ کے تو جلسوں میں خود اس طرح ہوتا ہے. تو انہوں نے کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے, ہم نے ان سے معذرت بھی کی بعد میں, لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر ہمارے آفس میں فون کر کے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے. اس کی مزید ڈیٹیلز سمی صاحب بتا سکتے ہیں. پہلے تو میرا خیال ہے شازیہ کہ ناظرین کو اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب نے پلیز پہلے وہ دکھا دیجئے کہ بات کیا ہوئی تھی, جس سے یہ آپ دیکھ سکیں کہ اس ساری کنورسیشن میں کوئی بھی نازیبا گفتگو ہماری طرف سے نہیں تھی. خواجہ صاحب, کل گیلانی صاحب کا بڑا استقبال کیا گیا, ملتان میں پہنچے, لیکن جو جلسے کی بجلی تھی وہ کنڈے ڈال کر لی گئی تھی. یوسف رضا گیلانی صاحب کی سیاست سے ہمیں اختلاف بھی بہت شدید ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے 4 سالہ دور میں پاکستان پیچھے گیا ہے. پھر عدالت کے ساتھ جو ان کا اور ان کی حکومت کا رویہ تھا وہ بھی نہایت تکلیف دے رہا ہے. اب 2 طریقے ہیں, ایک تو میں مخالفت برائے مخالفت کروں, کیونکہ کنڈے جو ہیں وہ آپ دکھا رہے ہیں, تو اب میں کہوں کہ یہ گیلانی صاحب نے لگوائے ہوں گے, تو میں تو یہ کام نہیں کروں گا. خواجہ صاحب, آپ تنقید کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے جلسوں میں خود ہم اکثر ایسا دیکھتے رہے, اسی لیے آپ تنقید کیسے کریں گے؟ اڑانے کی صبح میں سویا ہوا تھا, اٹھا کے میرا اب ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو پرمٹ نہیں کروں گا اس بات پہ. اور آپ اور صرف نہیں, آپ کو تو میں نہیں جانتا آپ کون صاحبہ بول رہی ہیں, لیکن لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں, میں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں, اور میں سیدھی بات کرتا ہوں, اور میں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. اور مہربانی کر کے ٹانٹ کرنے کا طریقہ کار جو ہے اس کو تبدیل کیجئے. تو ہماری گفتگو میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ کلپ دیکھا یہ ناظرین نے, اس میں ایک گفتگو تھی, ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا جو ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور ان سے گفتگو کی. لیکن جو افسوسناک بات ہے جس کی وجہ سے آج یہ سارا کلپ آپ کو دکھایا گیا, انہوں نے خواجہ صاحب نے ہمارے آفس میں کال کی اور بعد میں بڑی ابیوزو لینگویج استعمال کی, ایسی لینگویج جو میں یہاں ٹیلی ویژن پر دہرا نہیں سکتا. اور آج اس ساری گفتگو کا جو مقصد ہے وہ کوئی کسی کی انسلٹ کرنا نہیں ہے. ہم خواجہ صاحب کو ایک بڑے ایسے سیاستدان جو بڑے قابل عزت سیاستدان ہیں, جن کی جمہوریت کے لیے بڑی سٹرگل ہے, ان میں شمار کرتے ہیں. اور غالباً افسوس کی وجہ بھی یہ ہے کہ کسی ایسے سیاستدان کی جانب سے جو نوجوان بھی ہو, جس کا جمہوریت پر اور آزادی اظہار پر یقین بھی ہو, اس کی طرف سے اس طرح کی بات آئے تو وہ انتہائی نامناسب ہے. بس ان سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کی وساطت سے کہ ہمارے لیے آپ بہت قابل احترام ہیں, آپ الیکٹڈ نمائندے ہیں, بھلے آپ کا کسی سیاسی جماعت سے بھی تعلق ہے, لیکن خدا کے لیے یہ جو ایک کلچر ہے ٹالرنس کا جو اس معاشرے میں نہیں ہے, اس کو پروموٹ کریں. اگر آپ خود ہی ابیوزو لینگویج استعمال کریں گے تو جو آپ کے فالوورز ہیں وہ کیا کریں؟ اور ہم نے کوئی غلط بات بھی نہیں کی تھی, ریئلٹی کی بات تھی. ذرا آپ وہ فوٹیج پلیز پلے کر دیجئے جو ان کے اپنے جلسوں کی تھی اور جن میں انہوں نے اپنے جلسوں میں بجلی جو تھی وہ چوری کی ہوئی تھی. ذرا پلیز پلے کیجئے, یہ دیکھیے, یا وہ مناظر دیکھ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے اکثر جلسوں میں اس طرح ہوتا رہا ہے کہ کنڈے ڈال کر بجلی لی جاتی ہے, اور کل وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس پر تنقید نہیں کر سکتا. تو ظاہر ہے وہ تنقید کرتے بھی کیسے جب مسلم لیگ نون جو ہے خود اپنے جلسوں میں بجلی چوری کر کے لے کے جاتی ہے. تو چوری کرنے والا کسی چور پر کیا تنقید کر سکتا ہے, اس کا اندازہ بخوبی ان کے جلسے میں دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اس میں زیادہ غصہ کرنے والی یا جس طرح کے انہوں نے الفاظ استعمال کی اس کی شاید ضرورت نہیں تھی. اب اس میں شازیہ میں یہ سمجھتا ہوں, میں کل بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو لیڈرشپ ہے, چاہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں, شہباز صاحب ہوں یا میاں نواز شریف صاحب ہوں,
ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، نہ ہم یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ یہ جو کنڈے لگائے گئے کوئی ان کے احکامات کی وجہ سے لگائے گئے، بالکل یہ ممکن ہے، بلکہ یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ یہ واقعہ ہوا ان کے جلسوں میں تو اس لیے انگلی ان کی جانب اٹھے گی۔ اور کل بھی ہم نے ذکر کیا کہ سیاسی ورکرز کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، جو خواجہ صاحب نے کہا، تو ہمارا ان سے بہت سارے معاملات پر اتفاق تھا۔ معاملہ وہی تھا کہ ابیوزو لینگویج نہیں استعمال ہونی چاہیے، گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے۔ قیس صاحب آپ اس پہ کچھ کہنے چاہیں گے؟ شازیہ گالیوں پہ میں کیا کمنٹ کروں؟ گالی اٹ سیلف ایک کمنٹ ہوتی ہے، وہ آپ کی اپنی ذات پہ ہوتی ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ ہم تو جو ایک ڈیسنٹلی چیزوں کو جو ہے وہ دکھاتے رہیں گے لوگوں کو۔ ہم نے دکھایا ہے اس عہد میں مارشل لا بھی رہے، بڑے بڑے ہم پہ ہاتھ ہوئے، یہاں پہ صحافیوں کو کوڑے لگے، یہاں پہ جو ہے وہ خاور نہیں ماشی جیسا صحافی جو ہے وہ جیل کاٹی اس نے، اور لوگ تھے مسعود اللہ خان صاحب جنہیں کوڑے لگائے گئے، تو یہ ہوتا رہا۔ تو میرے خیال میں اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے، اور جو ایک رواداری ہے اور جو مکالمہ ہے، مکالمہ صاف انداز میں، ہم غلط کہہ رہے ہیں، اچھا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر سیاست میں ایک 2 نمبر تاریخ ہے چل رہی ہے جو ابھی تک، تو صحافت میں بھی ہے، مگر 1 نمبر بھی ہے، تو اس میں ہم اس کو کیسے کریں گے؟ ہم اگر اس طرح سے آپس میں مکالمہ کریں گے تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں، اور میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کرتا۔ برداشت کا مادہ جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے آپ، اور خاص طور پر جو ریئلٹی کی بات ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی طاقت ہونی چاہیے آپ میں۔ ہم آگے دیکھیں بات سنیں، نہ ہم سیاست کو ختم کر سکتے ہیں، نہ سیاست والے ہم کو ختم کر سکتے ہیں، اگر کرنا ہوتا تو پھر ضیاء الحق ہمیں ختم کر جاتے۔ تو میرے خیال میں مکالمہ کر کے کسی نئی صبح کی تلاش کریں اور ان باتوں میں نہ رہیں۔ آپ نے نئی صبح کا ذکر کیا، شازیہ مجھے اجازت ہے قاضی صاحب، وہ آپ نے فخر الدین جی ابراہیم صاحب والی خبر سنائی تھی، اسلام آباد میں آپ موجود ہیں، تو کیا پھر اب الیکشن کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کروا سکیں گے؟ سمیع ابراہیم صاحب، بات یہ ہے کہ بڑی لے دے ہو رہی تھی جب یہ نئے پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے تھے، تو اب یہ دیکھیں کہ ان کے عہد میں جو 2-3 واقعات ہوئے ہیں، جس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ فخر الدین جی ابراہیم، اور یہ نام دیا مسلم لیگ نون نے، اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا پیپلز پارٹی نے، تو یہ ایک خوش آئند بات تھی۔ ہمیں یاد آ گئے ابتدائی دن جب یہ COD سائن کرتے پھرتے تھے اور بڑی محبت کی باتیں ایک دوسرے سے کرتے تھے، مگر یہ ایک اچھی بات ہے۔ اگلے الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا، جہاں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، اسی طریقے سے آگے یہ جو سویلین لوگ ہیں، بجائے یہ ہم آپس میں لڑنے کے یا گالیاں دینے کے، یہ اسٹیبلشمنٹ جو اندر آ کے سیاست میں ہمارے ہاں الیکشنز کو جو ہے وہ ٹیلر کرتی رہی ہے، وہ اس کی اجازت نہ دیں، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ مگر یہ پہلا اقدام جو ہے، یہاں بھی جب لوگوں سے بات ہوئی تو ایک بڑے دنوں بعد کسی نے کہا کہ کوئی ایک جو سیاست کے منظر نامے میں ایک کوئی پازیٹیو تبدیلی بھی آئی ہے۔ جی سمیع صاحب، ایک کالر لے لوں میں، فیصل آباد سے بشیر ہے ہمارے ساتھ۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بشیر سنوبر فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی بات کیجئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کا پاکستان کی تاریخ میں جو رول ہے، اسی عدلیہ نے فوجی حکمرانوں کو تحفظ دیا، وردی میں الیکشن لڑنے کی اجازت دی، کوئی اتنا اچھا نہیں۔ جمہوریت کو چلنا چاہیے، پارلیمنٹ سپریم ہے، عدلیہ پر جو تنقید ہے وہ شکریہ، بہت شکریہ۔ وہ بیسیکلی وہ جو پہلے قانون کی ہم بات کر رہے تھے، غالباً وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ان کا مجھے لگتا ہے کہ جو عدلیہ سے کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہا ہے۔ قائد صاحب، آپ اسلام آباد میں ہیں، آج آپ کی راجہ پرویز اشرف صاحب سے ملاقات بھی وہ توقع ہے جس کے لیے آپ اسلام آباد گئے ہیں، تو کیا آپ موضوع ان سے ڈسکس کریں گے؟ جمہور کی آواز کیسے اٹھائیں گے راجہ صاحب ان کے سامنے عوام کی آواز کیسے اٹھائیں گے؟ دیکھیں مجھے تو بس میں تو جس طرح ابھی آپ کے سامنے میں بات کر رہا تھا کہ جب ہم جمہوری نمائندوں سے بات کرتے ہیں تو ہم ان سے یہی بات کرتے ہیں کہ بھئی جمہور کیا ہے؟ جمہور عوام ہے، اور اسی سے جمہوریت نکلی ہے، تو جمہور سکھ کا سانس لے گی تو آپ بھی طاقتور ہوں گے، اور تو ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی کہ جس طریقے سے یہ قیمتیں کم کی گئی ہیں، جو بھی اب اس کے ڈانڈے میں لائے جا سکتے ہیں، انٹرنیشنل جو پرائسز ہیں یہ تو خاص حیثیت سے کم ہوئی ہیں، تو یہ اور اگر نیچے آ رہی ہیں، اور پھر نظام کو اور افیکٹو بنایا جائے تاکہ جو اس کی ٹرانسلیشن ہو نیچے تک، یہ جو کمی ہوئی ہے اس میں عام آدمی کو پتہ چلے کہ اس کا کرایہ کم ہوا ہے، اس کو کیونکہ ریلیف ملے ہوئے لوگوں کو بڑا عرصہ ہو گیا ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب، لوگ بڑے اگر ہم دیکھ رہے ہیں جسے کہتے ہیں گردن توڑ دینے والی ایک جو انفلیشن رہی ہے یہاں پہ، بریک نیک انفلیشن جسے آپ کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ریلیف ملنا چاہیے۔ اور مطلب اور تو میں نہیں جانتا ایجنڈا کیا ہے، مجھے انویٹیشن ملی تھی۔ کالر ہمارے ساتھ علی ہیں۔ ہیلو شازیہ، کیسی ہیں آپ؟ اور سمیع صاحب اور قاضی صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ جی علی،
اچھا ایسا ہے شازیہ، میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کل قاضی صاحب آپ نے ایک لندن کی خبر دی تھی کہ جس میں عورت کا نقاب چھینا گیا تو اس کو چھیننے والے کو سزا دی گئی. تو اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جیسے ملک میں یہ کیسے ہو سکتا ہے جہاں پہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے خلاف ایسے بل لا رہی ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ یہاں کے ملک جو ہمارا ملک ہے اس کی کتنی بڑی پارٹی کے موصوف جن کا کل جو ہے وہ ہم نے ایک مثال دیکھی کہ ان کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ کسی عورت کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے اور کس طرح کرنی چاہیے. تو جہاں کے جس ملک کے لیڈران کو جس ملک کے جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کو اتنا شعور نہیں ہے، وہاں پہ ہم ایسے قانون کیسے لا سکتے ہیں جو کہ انگلینڈ میں لندن میں آپ کو ایک مثال ملتی ہے کہ عورت کے ساتھ کس طرح کوئی ناروا سلوک کرے تو اس کو کس طرح سزا دی جاتی ہے. تو یہ ساری فضا کو کس طرح توڑا جا سکتا ہے اور کس طرح حقیقی یہاں پہ انصاف برپا کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ شکریہ، بہت شکریہ علی. میں اگر مجھے اجازت دیں تو میں ان کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ کیا کہ اس ملک کا جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے وہ ڈسکوالیفائی ہے، اور آپ دیکھیں کہیں پہ کوئی معمولی سا بھی 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوئی اور وہ پرائم منسٹر اپنے گھر چلے گئے. سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں اس سے بڑی مثال میں آپ کو نہیں دے سکتا کہ اتنا بڑا فیصلہ بغیر کسی اعتراض کے مان لیا گیا. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے ہاں بالکل پاکستان کے اندر یہ ایسے واقعات ضرور تھوڑے بہت ہوتے ہوں گے، لیکن یہاں پر جو عورت کا جو عزت ہے، جو احترام ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. تو آپ جو ایک خاص آپ بتا رہے ہیں کہ کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ آپ کی ایک بھی فیصلہ ایسا نہیں ہے. سپریم کورٹ نے اگر کہا فلاں کو ٹرانسفر کرو، وہ ٹرانسفر ہوا. سپریم کورٹ نے کہا وزیر اعظم گھر چلا جائے، وزیر اعظم گھر چلا گیا. صرف پولیٹیکل ایشوز ہیں جن کو اپوزیشن استعمال کرتی ہے. این آر او کا معاملہ ہے، اس میں یقیناً حکومت جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، اور یہ وہی ایک کوائگمائر ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ٹائم کم رہ گیا، کچھ آپ کی خبروں کی طرف شازیہ میں ٹائم ختم رہ گیا. وہ فیصلہ آباد کی جو خبر ہے نا اس پر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ لڑکی نے اپنے باپ کو قتل اس لیے کر دیا کہ وہ اس کو پسند کی شادی کرنے نہیں دے رہا تھا، اور وہ جو ابھی خبر آئی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکے سے ملے. اگر فیصل آباد کے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، اگر ان سے کوئی ڈیٹیل معلوم ہو سکے تو. فیصل آباد کے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، کوشش کر رہے ہیں، رابطہ نہیں ہو رہا ابھی ان سے. تو یہ بیسیکلی ایک ایسا معاملہ ہے قاضی صاحب، یہ جو معاملہ ہے اب آپ نے یہ فیصل آباد کا جو ہے ایک سوشل ہمارے ہاں گیپ ہے پیرنٹس میں اور بچوں میں، کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ کیسے ختم ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں وی آر اے کلاسیکل ایگزامپل آف ان ایون ڈیولپمنٹ. ہماری جو بات کی نا ہمارے جو کالر تھے، دیکھیں ہم اس کو مسئلے کو طے میں سے پکڑیں. یہ جو ان ایون ڈیولپمنٹ ہمارے ہاں ہے، ایک ناہموار قسم کی ترقی ہے کہ جہاں ایک طرف ہم شعور میں پتہ نہیں کہاں آگے چلے جاتی ہے سماج کی ایک پرت، اور دوسری بہت پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سماج بھی ایک باغ کی طرح ہوتا ہے، جس طرح مالی اس کو سنوارتا ہے، تعلیم کے ذریعے ہم ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں یہ تمام ماضی کے تعصبات. اور یہ جو ہم آپس میں اور بکرنگ ہماری ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے، یہ میں نہیں کہتا کہ یہ ٹوٹیلٹی زیرو ہو جاتی ہیں چیزیں، مگر ان چیزوں کو کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے. آپ تعلیم دیں، شعور دیں لوگوں کو. مگر پھر وہی بات سمیع صاحب، اگر 0.02% آف جو جی ڈی پی جو ہے وہ ہم تعلیم پہ خرچ کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم تعلیم نہیں دینا چاہتے. اگر علاج جو ہے 160 روپے جو ہم نے پنجاب گورنمنٹ کے بجٹ کی بات کی تھی، کیونکہ اب یہ صوبوں کے پاس چلا گیا ہے، اگر سالانہ ایک آدمی کی صحت کے لیے ہم نے 160 روپے مختص کیے ہیں تو اس کا واضح مطلب ہے اس کو ذرا 365 پہ کے ساتھ تقسیم کریں تو اور یہ جو پیرنٹس اور بچوں میں ایک گیپ ہے، اسپیشلی جب بچے میچور ہو جاتے ہیں، اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی کو پسند کرتے ہیں، لیکن پیرنٹس ان کی راہ میں رکاوٹ. میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ پیرنٹس بچوں کے لیے ٹھیک نہیں سوچتے، بہت اچھا سوچتے ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں پیرنٹس کو بچوں کے مینٹل لیول پر بھی تو جا کے سوچنا چاہیے نا. یہ درست بات ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہرحال اس میں مختلف رائے ہیں لوگ اس ضمن میں، لیکن مذہب بھی اجازت دیتا ہے آپ کو اس ضمن میں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ایک ٹرائبل اور قبائلی کلچر ہمارا بن گیا ہے، اور خاص طور پہ جو زیادہ چیزیں ہیں ہم نے شاید انڈین سماج سے زیادہ یا ہندو سماج سے زیادہ سیکھی ہیں. ہم نے یہ جو پہلے ستی بھی ہو جایا کرتی تھی خواتین یہاں پہ، تو یہ اس سے نکلنے کے لیے میں پھر وہی بات کہوں گا شازیہ کہ تعلیم بہت ضروری ہے. وہ صحافی کے لیے بھی ضروری ہے، وہ سیاستدان کے لیے بھی ضروری ہے، اور عام آدمی کے لیے بھی ضروری ہے. تو سبھی سے مجھے سمجھ نہیں آتی اس طرح کی بات. اگر لڑکی مار رہی ہے کسی کو، پیرنٹس مارے، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نہیں بچ پائیں گے اس طرح کا اقدام کرنے کے بعد. اب لڑکی کو پتا تھا کہ میں اپنے باپ کو مار رہی ہوں تو کیا میں بچ جاؤں گی؟ دیکھیں اس کے ہم کئی پچھلے پروگرامز میں ذکر کر چکے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو بچوں کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ معاشرہ ان کو نگلیکٹ کر رہا ہے.
हमारे यहाँ स्कूलों में, कॉलेजेस में मुझे बताएं, क्या कोई जो जिसे हम कहते हैं नफ्सियाती एवेल्यूएशन, उसका कोई तरीक़ाकार है? ये काजी साहब ने ख़बर दी थी कि अमेरिका में हर चौथा आदमी जो है वो इसमें मुलव्वस है, उसको मेंटल कोई प्रॉब्लम है। मैं एक किसी सिलसिले में हॉस्पिटल में था, तो मेरी 2-3 दिन पहले एक साइकोलॉजिस्ट से बात हुई। उनका ये कहना था, बल्कि काजी साहब हमें इस पर एक पूरा प्रोग्राम करना चाहिए जो करेंगे। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो नफ्सियाती मसाइल हैं वो हर दूसरा शख्स उन मसाइल में इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है कि लोगों की जो सोच है, जो उनकी नफ्सियात है, वो उनके काबू में नहीं है। तो बच्चों को हमने निगलेक्ट किया हुआ है। सबसे पहली बात यह है कि चलें, ये तो मैं असूली तौर पर तो बात मानता हूँ कि तालीम होनी चाहिए, लेकिन बच्चे को इस बात का हक देना कि वो शादी अपनी मर्जी से कर ले, इसमें कोई बहुत ज़्यादा तालीम की ज़रूरत नहीं है। एक ये माइंड सेट है जो माजी का चला आ रहा है, जिसको तब्दील करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ बच्चों को भी ये बताने की ज़रूरत है कि इंतहाई इक़दाम जो है वो ठीक नहीं है। हाँ, या तो कुछ बच्चे घर से भाग जाते हैं, कुछ लड़ाइयाँ ले लेते हैं। अब ये वाक़या जो बच्चे ने मार दिया अपने बाप को। मोहिउद्दीन हमारे फैसलाबाद के ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मोहिउद्दीन, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। यकीनन उस लड़की को इस तरह इतने इंतहाई इक़दाम पर नहीं जाना चाहिए था। अब लड़की और लड़का गिरफ्तार हैं। असल में मामला अभी शादी तक पहुंचा नहीं था, क्योंकि लड़की की उम्र सिर्फ अभी 14 से 15 साल बताई जा रही है। और वो उसके जो बाप का ये घर वालों का ये कहना था कि इसको मना किया जा रहा था कि घर जो लड़का है, जो जिसका उसका दोस्त बताया जाता है, उससे कम से कम ताल्लुकात रखे। और जब कल जब झगड़ा हुआ इसके बाप के साथ, तो वो लड़का भी घर में आ गया। वो उसी गली का लड़का था, तो उसके पास वो पिस्तौल था जिसके जो लड़ाई के दौरान लड़की ने छीन लिया। मुमकिन तौर पे हो सकता था कि वो लड़का लड़की के बाप को कत्ल करने आया हो और वो ये इसने डिफेंस में ऐसा किया हो और पिस्तौल छीन लिया। लेकिन जो ऐनी शाहिदीन से मेरी बात हुई थी जब वहां पहुंचे थे, तो ये लग रहा था कि लड़की ने उस लड़के से पिस्तौल छीनी और बाद में उसने जब उसके लड़के को पकड़ने लगा उसका बाप, उसने अपने बाप पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से उसका बाप। तो उस टाइम घर में और कोई मौजूद नहीं था? तमाम लोग घर में मौजूद थे, तमाम लोगों ने ये वाकया देखा। बिल्कुल दिन के वक्त ये वाकया हुआ है। गली मोहल्ले के लोगों ने फिर फौरी तौर पर वहां जमा हो गए, उनको पकड़ लिया। और अभी ये शादी वाली बात नहीं थी, सिर्फ बात टेम्परामेंट की थी। जो समी साहब बात कर रहे थे कि हम नफ्सियाती तौर पे जो बच्चे हैं वो कोई इतना अपने ऊपर ले लेते हैं कि जो वो फैसला करने जा रहे हैं वो दुरुस्त है, उनको तरबियत नहीं की जा रही, उनको समझाया नहीं जा रहा। और यहाँ जो वालिदैन है वो उस तरीके से समझाने में कामयाब नहीं हो रहे। अगर वो गलत थी, वो मुलाकात नहीं करना चाहिए थी दोस्त के साथ, या घर में उसको नहीं बुलाना चाहिए था, इसको भी समझाने के तरीके हैं। वो नफ्सियाती तरीके से हम अब जो बच्चों को इलाज नहीं कर पा रहे, बच्चों को समझा नहीं पा रहे, फिर उसका नतीजा ये निकल रहा है कि पहले बच्चे खुदकुशियां कर रहे थे, मर रहे थे। अब 14-15 साल की बच्ची में थाने में से जब जाके मिला, उसे कोई बात नहीं हो रही थी, शर्मिंदा सर किए बैठी हुई थी नीचे, पुलिस से भी कोई बात नहीं कर रही थी, सिर्फ सर हिला रही थी कि हाँ। अच्छा मोहिउद्दीन, ये बताइए कि वो जो इस लड़की के वालिद थे, क्या वो पढ़े लिखे आदमी थे, क्या वो करते थे? समी साहब मजदूर थे, बिल्कुल एक कह सकते हैं आप इंतहाई जो है पस्त इलाका है यहाँ का, फैसलाबाद का। वहाँ का ये रहने वाले थे, छोटा सा उनका घर है, कोई बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली भी नहीं कहा जा सकता, मैट्रिक तक तालीम भी नहीं होगी उसके वालिद की, या इसके बच्ची भी इतना पढ़ी लिखी नहीं थी। और यही वो बात थी कि इनकी जो तरबियत थी वो उस लिहाज से नहीं की जा रही थी। बाप का भी कसूर हो सकता है कि उसने किस तरीके से रोकने की कोशिश की। फिर वो जो लड़का पिस्तौल लेकर घर आ गया, जिस तरह पुलिस ने बताया कि इसके बाप के पास तो पिस्तौल नहीं था, ना इसके अपने बाप की पिस्तौल से ये फायरिंग नहीं कर सकती। इसका मतलब है फिर वो पिस्तौल लेकर आ गया। वो बच्चे की उम्र भी 15-16 साल ही बताई जा रही है। अब ये अब देखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो अभी तक ये बात, अच्छा आप क्योंकि थाने में भी गए, तो क्या लड़की इस बात को मानती है कि उसने जानबूझकर ये बिल्कुल गोली मारी है या गलती से चल गई? इसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन सामने आई है? उसने सिर्फ इतना कहा था कि हाँ मैंने कत्ल किया है। कन्फेशनल स्टेटमेंट उसने सर हिला के बात करने की पुलिस ने भी हमें इजाजत नहीं दी थी, और वो बच्ची भी बहुत सहमी हुई थी, क्योंकि लग नहीं रहा था कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि कुछ ऐसा वाकया हो गया जिसकी वजह से लड़की ने ये इंतहाई इक़दाम उठा लिया। 14-15 साल की लड़की क्या प्लानिंग करेगी अपने बाप को कत्ल करने की? इससे जाहिर यही हो रहा था कि वो नफ्सियाती तौर पर उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं लगा, वो अपने बाप को कत्ल कर दे, या वो उसका जो दोस्त उसे मिलने आया है घर में, या जो कहा जा सकता है मुबैना तौर पर दोस्त उसका। तो ये जो आप पुलिस स्टेशन गए, हवालात में वहां पर वो किसी अलग जगह पे बंद थी या मर्दों के साथ बंद थी, या वहाँ खवातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद थी उस थाने में? नहीं सभी का बिल्कुल इसका ख्याल रखा गया था। उसको SHO के कमरे में ही जो बिठाया गया था, और जो वुमेन पुलिस की 2 एहलकार थी वहां बुला ली गई थी, और फिर रात को उसको थाना वुमेन में भी मुंतकिल कर दिया गया था। ठीक, बहुत शुक्रिया। लेकिन जब ये लड़की शाजिया, मैं इस पे कमेंट करना चाहता हूँ। शाजिया, मुझे इजाजत दीजिए, एक कमेंट करना चाहता हूँ। हर समाज में जुर्म की
हर समाज में जुर्म की दो परतें होती हैं। एक समाज की बालाई सतह पे जुर्म होता है जो भत्ते का होता है, कब्जे का होता है, रियासती जो तमाम जो वसाइल हैं उनको लूटने का होता है। उसका मंतकी नतीजा ये निकलता है कि समाज के नीचे गुर्बत और जहालत पलती है बेशुमार बड़े स्केल पे, और फिर उसमें से भी जुर्म निकलता है। मैं जो अर्ज कर रहा था ना, आपको तालीम दें, लोगों को जो है बदलें, ऊपर जुर्म होगा तो फिर नीचे परत में भी जब आप जहालत और अंधेरा रखेंगे तो जुर्म होगा। मेरा इस पे यही कमेंट है। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि जब बच्ची बड़ी होगी, सिर्फ 14 साल की है, तो उसे एहसास होगा अपनी गलती का और शायद उस वक्त अपनी गलती नहीं सुधार सकेगी। हाँ बिल्कुल, ये बस एक पूरा हमारा जो सब हमारा फ्यूचर हमारे नौजवान है, और इस वक्त जो सबसे निगलेक्टेड हमारी जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है वो हमारे नौजवान है। ना उनके लिए कोई स्कूल्स हैं, ना उनके लिए कोई रोजगार है, ना उनके लिए कोई प्रॉपर गाइडेंस है, कुछ भी नहीं है, और ये हमारा फ्यूचर है। कुछ आपकी एक दो खबरें रहती है, हकानी ग्रुप वो जो दहशतगर्द जी, वो तो एक अब उसके लिए बाकायदा अब ये लेजिस्लेशन कर रहे हैं ताकि वो एक प्रेशर डाल सकें पाकिस्तान पर, और फिर वो उसको और मज़ीद जो अपने हमलों का दायरा कार है उसको मज़ीद लेजिटिमाइज कर सके। लेकिन शाजिया, जो सबसे एक ख़बर जो मेरे नज़दीक एक बड़ी अहम ख़बर है, अगरचे उसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद कुछ भी ना हो, वो है फ़रतुल्लाह बाबर साहब का एक प्राइवेट बिल जो उन्होंने पेश किया है, दाखिल किया है कौमी असम्बली में, ISI को सिविलियन कंट्रोल में लाने के लिए। सिविलियन कंट्रोल में लाने से मुराद ये है कि जो उसके चीफ़ की तकर्री है और उसके अंदर जो एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है उसको बेहतर बनाने के लिए। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान 6 ऐसी डेमोक्रेसीज़ में शामिल है जहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का जो रोल है उसके लिए कोई कवानीन मौजूद नहीं है, वो जो चाहें करें, कोई उनको पूछ नहीं सकता। जबकि जो बहुत सारी डेमोक्रेसीज़ हैं, इवन अमेरिका में, बरतानिया में, वहाँ पर जो तकर्री है उनके जो स्पाई मास्टर्स हैं, मतलब CIA का चीफ जो है उसकी तकर्री सेनेट करती है। अच्छा, अब ये बात भी आर्गूमेंट भी है कि हमारे यहाँ गालबन आम आदमी से बात करें तो, या जो इसके मुखालिफ हैं कि अच्छा वो कहते हैं अब ये जो पार्लियामेंटेरियन है ये फैसला करेंगे कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज का चीफ कौन हो, तो उसमें एक जान भी नज़र आती है, क्योंकि अब तक जो पार्लियामान का जो किरदार है वहाँ पर जिस किस्म के लोग हैं वो इस किस्म के फैसलों की तवक्को उनसे नहीं की जाती। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि गालबन एक हमारे यहाँ ये प्रोसेस शुरू होना चाहिए, चीज़ों को रेगुलेट करना चाहिए, चाहे सिविलियन है, चाहे ISI वाले हैं, IB वाले हैं, जजेस हैं, जनरल्स हैं, कोई बंदा भी अकाउंटेबिलिटी से मुबर्रा नहीं होना चाहिए। और पार्लियामान फिर वही ताकत का सरचश्मा वही है क्योंकि वो आवाम को रिप्रेजेंट। कैसा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शॉर्टली कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, यही बात दोहराऊंगा कि उन्होंने कहा कि ये फैसले जो हैं वो जमहूरियत को करने चाहिए। हाँ, ये फैसले इसी उस वक्त होंगे, ये पहले भी एक दफ़ा पीपल्स पार्टी ने कोशिश की थी इस तरह की, जब रहमान मलिक साहब ने, और ये सब के सामने है वाक़या। मगर मैं बात वही कहूँगा, पार्लियामान उसी दिन मजबूत होगी जिस दिन उसको इलेक्ट करने वाले मजबूत होंगे। जितने तनोमंद और तवाना अवाम होंगे इतनी ही पार्लियामान तनोमंद और तवाना होगा। शुक्रिया कायस साहब आपका, सभी साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।